یہاں لوگ مسلمان حکمرانوں کے تعلق سے منبر پر بولنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کو خبر پہنچانا چاہیے. فلسطین کے مسئلے میں اتنے مسلم ملکوں نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. تم کس کو یہاں خبر دے رہے ہو؟ تم کس کو یہ خبر پہنچا رہے ہو؟ کیا اس مسجد کے میں آنے والے جمعہ پڑھنے والے لوگ یہ وہاں جا کے حکمران کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سوائے اس کے کہ ان کے دلوں میں ان حکام کے تعلق سے نفرت اور آگ اور بڑھ گئی. اس کا انجام کیا ہوگا تم کو پتہ ہے؟ جانتے ہو کتنا خطرناک انجام ہے اس کا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جو دعات باطل ہیں، اخوان المسلمین، خوارج کی فکر والے لوگ جو ہمیشہ سے یہی پروپیگنڈا ان کا رہا ہے، ان کی دعوت کو آپ تقویت دیں گے ان کے ذریعے. ہوگی یہ نہیں؟ اور جب یہ موافقت، الفاظ میں موافقت ہوگی ان کی، ظاہری موافقت، کیا دل میں موافقت نہیں پیدا کرے گی؟ اور ایسے زبان دراز کرنے والے جو دعات السو ہیں، سروریہ اور اخوانیہ اور بھی جتنے قسم کے ان کے مختلف رنگوں کے ہیں، ان میں سے مشابہت آپ لوگوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں. اور لوگوں کے اندر اور یہ منہج کس کا ہے؟ کیا یہ اہل السنہ والجماعت اور سلفیوں کا منہج ہے؟ کیونکہ یہ جب معال پر نگاہ نہیں ہوتی، معال یعنی انجام پر نگاہ نہیں ہوتی، تو ایسا ہی ہوتا ہے. خطبہ کرنے والے خطیب اگر ان کو سلفیت سے آشنائی نہیں ہے، نہیں جانتے سلفیت کو ٹھیک سے، تو اس طرح سے اہل بدعت کی باتوں کو وہ تقویت پہنچائیں گے. اللہ المستعان. اس سے ہماری منابر بھی نہیں بچے ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اصول اہل سنہ والجماعت کے اصول میں سے ہے. آپ جب عرب ممالک کو شامل کریں گے تو وہاں پر مسلمان حکمرانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کیا؟ اور جب اس طرح کے دعات السو کے بارے میں ان ممالک میں خبر دی جاتی ہے اور ان کو جیل ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا. دیکھو، تفریق الکلمہ والتحریش بین المسلمین، یہ مسلمانوں کے اندر یہ امت کے اتحاد میں شگاف پیدا کرنا ہے، اور یہ اصلاح کے نام سے تقریر کرتا ہے. اصلاح کے نام سے لوگوں کو، اور لوگ واہ کیا تقریر ہوئی ہے، واہ کیا. حکمرانوں کے تعلق سے لوگوں کو مشتعل کرنا، ان کے دل میں آگ کو بھڑکانا، صرف اور صرف اہل بدعت کے مقاصد کو یہ پورا کرتا ہے. اور جب ایسے اہل بدعت کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ انہیں علماء کو، کتنے علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ علماء کیسے علماء ہیں؟ پہلے یہ تو دیکھو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے یا ہر ملک میں علماء حق کو نہیں ڈال، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن تم دیکھو صرف. اور اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت کے جو افراد ہیں یا جو نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی ہوتی ہے. کہ وہ ظاہر کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مت سوچو کہ وہ کوئی سی تحریکی اور حرکی والی کتابوں کو پڑھا کر یا ایسے نہیں، قرآن و سنت کا درس دیں گے، اس کے نام پر آئیں گے وہ.
ہو سکتا ہے کتاب التوحید اور نواقض الاسلام پڑھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اخوان المسلمین کا ایک وقت تھا جب وہ روڈ پر نکلو، یہ کرو وہ کرو، خوب زبان دراز کرنا اور یہ بولنا، اور نکل کر کے جب دیکھا کہ ان میں ان کا نہیں چل رہا ہے، جو نیا اخوان المسلمین کا طریق سروریہ، یہ جو سروری لوگ ہیں وہ علم کو ظاہر کرتے ہیں. درس کس چیز کا ہوگا؟ کتاب التوحید کا. کوئی فرق لگ رہا ہے؟ یہ بھی کتاب التوحید ہے، وہ بھی کتاب التوحید ہے، لیکن کتاب کو جو آیات ہے اس کا غلط معنی و مفہوم بتانا.